واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں کہ آپ میں سے کون ہے یہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا بوجھ ہلکا نہ ہو، اس کی پریشانیاں ہلکی نہ ہوں؟ کون ہے؟ سبھی لوگ جو قیامت کے متعلق تھوڑی بھی معلومات رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قیامت میں ایک دو پریشانی نہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوں گی اور بڑی بڑی پریشانیاں ہوں گی، اور ہر آدمی ایک پریشانی کو حل کرنے کے لیے پریشان رہے گا کہ کسی طریقے سے پریشانی حل ہو جائے، سالو ہو جائے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی یہ طریقہ اور اسباب بیان کیے ہیں جس کو استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کی پریشانیاں قیامت کے دن آسان ہو جائیں گی اور حل ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کر دی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ کتنا آسان سودا ہے۔ دنیا کی پریشانی آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ دنیا کا ایک دن جو پریشانی اور مصیبت کا ہوتا ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ آپ قیامت کے دن کے بارے میں سوچیں کہ 50,000 سال سے زیادہ لمبا ہوگا، وہاں کی پریشانی کس قدر بڑی پریشانی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دیا دنیا کے اندر، اللہ اس کے بدلے میں اس کی قیامت کی پریشانیوں کو کیا ہے؟ دور کر دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی تنگ دستی کو، کسی اپنے بھائی کی تنگ دستی کو دور کر دیا، آسانی اس کے لیے کر دی۔ مثال کے طور پر قرض اس نے لیا تھا، قرض کی مدت 6 مہینہ متعین تھی، 6 مہینے میں ادا نہیں کر سکا، آپ نے مدت اور بڑھا دی، اس کے لیے آسانی کر دی، یا کچھ قرض آپ نے معاف کر دیا، تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ آسانی کرے گا آپ پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو آسانی آپ نے اس کے لیے کی ہے، اس آسانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آسانی کرے گا آپ کے لیے اور آخرت میں بھی آسانی کرے گا۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو اگر تمہارا بھائی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دو، اسے اور موقع دے دو، اور اگر تم صدقہ کر دیتے ہو، معاف کر دیتے ہو، یہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت مروی ہے کہ دنیا کے اندر ایک مالدار آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا، کوئی بھی نیکی اس کے پاس نہیں تھی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا کوئی نیکی لاؤ، کوئی خیر اور بھلائی کا کام تم نے کیا تو لاؤ۔ وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں کیا ہے، ہاں میں دنیا کے اندر مالدار تھا، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست مل جاتا، کوئی پریشان حال مل جاتا تو میں اسے مہلت دے دیتا تھا، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا تھا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت، اللہ رب العالمین کہے گا اس نے میرے بندوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا ہے، اس نے میرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے، جاؤ اسی کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی نہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ آج تو ہم کریت کر کے ڈھونڈ کر کے اپنے بھائیوں کے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، میڈیا میں اسے لاتے ہیں، یہ ہماری بدبختی کی انتہا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے ومن ستر مسلما، جس نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں آپ کو کوئی ایسی چیز معلوم ہو گئی جسے بازار میں مارکیٹ میں نہیں لانا چاہیے، آپ نے اسے چھپا لیا اور تنہائی میں اسے نصیحت کر دی، تو اللہ رب العالمین کہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ آپ کے گناہوں کو، اللہ آپ کے راز کو دنیا میں بھی چھپا لے گا اور آخرت میں بھی چھپا لے گا۔ کس قدر آسان سودا ہے، کس قدر آسان بات ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو آدمی، ہر آدمی آپ میں سے یہ چاہتا ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہو، کوئی ہے آپ میں سے؟ ہر آدمی ہم میں سے یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ
وہ اللہ کے نبی فرماتے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے یا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے، شامل رہے اللہ کی مدد، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہے، مدد کا معاملہ اور آسانی کا معاملہ کرتے رہیں۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو اور ساتھیو عزیزو، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپسی بھائی چارگی، محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، یہ بڑی عظیم باتیں ہیں۔ اس کے ذریعے سے جنتیں ملتی ہیں، رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری کی ساری چیزیں ہیں۔